اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے استعینوا مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ ایمان لے کے ہیں تو مدد طلب کو کس کے ساتھ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں صبر اور نماز کو لازمی جز قرار دے دیا ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پہ آمن کس کے لیے استعمال ہوا؟ ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں کہا، کافروں کو نہیں کہا، یہودیوں کو نہیں کہا، کس کو کہا؟ صرف اور صرف ایمان والوں کا کہا کہ مدد طلب کرو ابھی صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کے جو ہے نا وہ تقریباً 3 تقاضے بنتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو برے کاموں سے روکے، پہلا۔ دوسرا، جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اس پہ صبر کرے۔ تیسری وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو ایک ایسے غم آ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس کے اوپر بھی صبر کرے۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لِمَن یُقْتَلُ جو قتل ہو جائیں فی سبیل اللہ، یقتلوا جو قتل ہو جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، اور ان کو تم مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم کو شعور نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، بے شک تمہیں اس چیز کا شعور نہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تو ایک انسان جب مرتا ہے یا وفات پاتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے وہ خون خشک ہونا شروع ہوتا ہے، جبکہ شہید کا جو خون ہوتا ہے اگر اس کے جسم میں سے کہیں سے خون نکل رہا ہے تو اگر آپ کئی سالوں کے بعد بھی دیکھیں گے تو اس کا خون ایسے کیسے ہی جاری ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں شہید مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ہم آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑے سے خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی، والثمرات اور پھلوں کی، وبشر الصابرین اور خوشخبری دیں صابرین صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے اور جانوں کی، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جیسے کہ آج کل کرونا چل رہا ہے، ہر طرف خوف کا عالم ہے، بھوک ہے اور مال کی کمی ہے، جانوں کا ضیاع، یعنی کہ کتنے لوگ وفات پا رہے ہیں، پھلوں کی کمی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ساری آزمائشیں دے کے پھر اللہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشخبری دے دیں صابرین صبر کرنے والوں کو، یعنی کہ کسی بھی قسم میں، کسی بھی حالات کے اندر انسان کو اگر یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑے، جنگ ہے، جدل ہے، اس کے علاوہ کوئی عام روٹین آ جاتی ہے، کہیں وہ ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، یا محصور ہو جاتے ہیں گھروں میں لوگ، یہ کچھ بھی کسی بھی طرح کے حالات آئیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان چیزوں سے واسطہ پڑے تمہارا تو پھر تم کیا کرو؟ وبشر صابرین خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم پہنچتے ان کو مصیبت قالوا کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم اوپر ان کے صلوات مہربانی ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون ہدایت پانے والے۔ ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے،
فمن حج البیت، جو کوئی ارادہ کرے حج کا، اب اعتمرا یا عمرے کا، فلا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن بہتر ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر گئے تھے میدان کے اندر، تب اس وقت وہاں پہ کالے پہاڑ تھے اور پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو ایک مشکزہ دیا تھا اور چند تھوڑی سی کھجوریں دیں، اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پر رکو، میں آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں۔ تو جب وہ چلے گئے تو پھر وہ ظاہری بات ہے، تھوڑا سا وہ پانی تھا ایک مشکزہ، وہ ختم ہو گئی، اتنی چلچلاتی دھوپ تھی تو وہ ختم ہو گیا پانی۔ تو پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو تھے نا وہ پیاس لگ رہی تھی، ان کو بھی پیاس لگ رہی تھی، تو وہ ایک ماں تھی، اور وہ ماں جو تھی وہ کبھی ایک طرف سے چکر لگاتی ہے، ایک صفا سے مروہ کی طرف چکر لگاتے ہیں، مروہ سے صفا کی طرف چکر لگاتے ہیں، اس طرح کر کے انہوں نے 7 چکر لگائے، اور 7 چکروں کے بعد جب وہ واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر لیٹے ہوئے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پہ ایڑی رگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا۔ تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ جو تھی نا، انہوں نے وہاں سے پتھر اٹھا کے اس پانی کو کہا زمزم، یعنی کہ رک جا۔ تو اگر وہ پانی کو زمزم نہ کہتے ہیں تو پوری کائنات کے اندر وہ پانی اسی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا زمزم یعنی کہ رک جا، اور پھر وہاں پہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ٹھہری، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پہ بدو آئے، پھر اور اس طرح لوگ آتے رہے، پھر وہاں پہ آبادی تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نشانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی تھی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا یہی ایک رکن، حج اور عمرے کا ایک رکن بنا دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خوشی سے کرے، یعنی کہ جو خوشی سے کرے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرے گا، اگر ایک بوجھ بنا کے کرے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک خوشی کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ، بے شک ہم قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، بیناتی دلائل میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد بعد اس کے، ما بینا ہو کے بیان کر دیا اس کو، للناسی واسطے لوگوں کے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ کہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر، ویلعنہم اللائنون اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کا جو ہے فیصلہ کر دیا قرآن پاک میں، ایک ایک چیز کو واضح اور کھول کے بیان کر دیا، اس کے باوجود اگر کسی شخص کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے یا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم دو، تو وہ اس کو نہیں بتاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس چیز کو چھپا جائے تو اس کے اوپر کرتے ہیں لعنت، یعنی کہ اس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ علم کو چھپانا بھی ایک بہت بڑی وعید بیان کی جا رہی ہے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر ایک ہی شخص عالم ہے اور وہ اس کو اپنے علم کے اوپر بڑا غرور ہے، وہ لوگوں کو کسی خاطر میں نہیں لے کے آتا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں میں ہوں اور میں ہی میرا علم ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اگر بہت زیادہ ہے وہ یہ کہہ دے کہ میرے سے نہیں کسی اور عالم سے پوچھ لو، تو پھر تو تھوڑی سی نرمی کی اجازت ہے۔ اگر اس کو کسی چیز کے بارے میں صحیح پتہ ہے اس کے باوجود وہ لوگوں کو نہیں بتاتا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور درست کیے اپنے کام، وبینوا اور بیان کیا، یعنی کہ وہ جو انہوں نے مطلب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اس کو بیان کر دیا، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم کہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، وانا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا، یعنی کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کیا اور لوگوں کو صحیح بات کو بتایا، اور پھر انہوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ کو قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہ مر گئے، وہم اور وہ کفار
कुफ़ारुन काफिर है, यानी कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो मर गए तो वो कौन है, काफिर है। उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम ऊपर उनके लानतुल्लाहि लानत है अल्लाह ताला की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन्नासी और लोगों की, अजमाइन सब की। यानी कि जो काफिर मर गया, कुफर की हालत में मर गया तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके ऊपर लानत है अल्लाह की, मलाइकती फरिश्तों की, नासी लोगों की, अजमाइन सब की। खालिदीन हमेशा रहेंगे, फ़ीहा इसमें, ला युख़फ़फ़ु ना हल्का किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाबु उससे अज़ाब, वला हुम ना वो युनज़रून मदद दिए जाएंगे, ना ही उनसे है अज़ाब कम किया जाएगा और ना ही वो किसी किस्म की ढील दिए जाएंगे। व इलाहुकुम और मबूद तुम्हारा, इलाहुन मबूद है, वाहिदुन एक, ला इलाहा नहीं कोई मबूद, इल्ला मगर, हुवा रहमान वही मेहरबान, रहीम निहायत रहम करने वाला है। यानी कि जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो कौन है, ला इलाहा नहीं कोई मबूद, इल्ला मगर कौन है, वो रहमान वो वही रहमान है, वो रहमान भी है और रहीम भी है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में से आता है ना, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफ़ूर है, वो वदूद है, वो शकूर है। तो अल्लाह ताला अगर रहम करने वाला है तो अल्लाह ताला अज़ाब देने वाले भी हैं। अगर अल्लाह ताला रहीम है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ढील देने वाले भी हैं। तो अल्लाह ताला हमें हर बुरे काम से बचा कर रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।